بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھی بیوی کون ہے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں، عورت سے 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اول، مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے کہ کوئی مالدار گھرانہ ہو تو لوگ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں کہ چلو کاروبار ہی کرا دیں گے، جہیز میں کوئی گھر لے کر دیں گے اور کار تو کہیں گئی نہیں۔ اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ فرمائی، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، یعنی اونچے خاندان کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ تیسری وجہ فرمائی، اس کی نیکی اور دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنے لیے دین کی بنیاد پر رشتوں کی تلاش کرو۔ جب بنیاد ہی کمزور ہوگی تو زندگی کیسے نبھے گی؟ جس نے فقط خوبصورتی کو دیکھا تو بتائیں شکل کی خوبصورتی کتنے دن رہتی ہے؟ یہ چند سال کی بات ہوتی ہے، جوانی ہمیشہ تو نہیں رہتی۔ جس کی بنیاد ہی کمزور ہوگی اس پر بننے والا گھر بھی کمزور ہوگا۔ جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ نیکی اور شرافت ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اس بنیاد پر جو گھر بنے گا وہ ہمیشہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو نیکی اور دینداری کی بنیاد پر بیوی کو تلاش کرو، اس لیے کہ خوبصورت عورت کا خاوند جب اسے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں خوش ہوتی ہیں، اور نیک سیرت عورت کا خاوند جب بھی اسے دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوا کرتا ہے۔ تو آنکھوں کی خوش کرنے کی بجائے اپنے دلوں کو خوش کیا کرو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، دنیا ایک متاع ہے اور اس دنیا کی سب سے قیمتی متاع نیک بیوی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ جسے نیک بیوی عطا کرے وہ سمجھے کہ مجھے دنیا کی بہت بڑی نعمت مل گئی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب نیت میں مال ہوگا تو آپ دیکھیں گے جھگڑے کھڑے ہوں گے۔ نیت میں فقط حسن ہوگا، آپ دیکھیں گے جھگڑے کھڑے ہوں گے۔ صرف حسب و نسب کی وجہ سے نکاح ہوگا، جھگڑے کھڑے ہوں گے۔ تو شریعت نے اس بات کی تعلیم دی کہ نکاح کا مقصد یہ ہو کہ میں پاک بازی کی زندگی گزار سکوں۔ جب مقصد یہ ہوگا تو اس مقصد کی وجہ سے گھر آباد ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے تقوی کے بعد انسان جس چیز سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے وہ کوئی چیز نہیں مگر نیک بیوی، کہ اگر اسے کسی بات کو حکم دیا جائے تو اس کی اطاعت کرے، جب اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا جائے تو اس سے دل خوش ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ خاوند اس کے لیے قسم اٹھائے کہ بیوی اس کو پورا کرے گی تو اس کو پورا کر دے، اور اگر وہ بیوی سے کچھ وقت کے لیے دور چلا جائے تو بیوی اس کے مال اور اپنی عزت و آبرو کے معاملے میں خیانت نہ کرے۔ یہ نیک بیوی کی صفات بتائی گئی ہے۔ دنیا کی بہترین عورت۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بات چلی کہ دنیا کی عورتوں میں سے بہترین عورت کون سی ہے؟ کسی نے کوئی صفت بتائی اور کسی نے کوئی صفت بتائی۔ خیر بات چیت ہو رہی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کسی کام سے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ محفل میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی بہترین عورت کون سی ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں بتلاؤں کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ فرمایا ہاں بتائیں۔ فرمایا دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ محفل میں واپس تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اہلیہ نے دنیا کی بہترین عورت کی پہچان بتائی کہ جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے نہ ہی کوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اچھی بیوی کی صفات۔ اہل اللہ نے لکھا ہے کہ بیوی میں 4 صفات ضرور ہونی چاہیے۔ پہلی صفت، اس کے چہرے میں حیا ہو۔ یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ جس عورت کے چہرے میں حیا ہوگا اس کا دل بھی حیا سے لبریز ہوگا۔ مثل مشہور ہے، چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے کہ مردوں میں بھی حیا بہتر ہے مگر عورتوں میں بہترین ہے۔ دوسری صفت فرمائی، جس کی زبان میں شیرانی ہو، یعنی جو بولے تو کانوں میں رس گھولے۔ یہ نہ ہو کہ ہر وقت خاوند کو جلی کٹی سنائے یا بچوں کو بات بات پر جھگڑتی رہے۔ تیسری صفت یہ کہ اس کے دل میں نیکی ہو۔ چوتھی صفت یہ کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہے۔ یہ خوبیاں جس عورت میں ہوں یقیناً وہ بہترین بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔